جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، لکڑیوں کے تختے لگائے جاتے ہیں، مٹی گرنے کی آواز آتی ہے، پہلے دھیرے، پھر تیز، اور پھر بالکل خاموش۔ جو لوگ ابھی تک ساتھ تھے، ماں، باپ، بھائی، دوست، سب واپس چلے جاتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے دفنانے والوں کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ مطلب انسان بے ہوش نہیں ہوتا، وہ سن رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا۔ یہیں سے قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب سوچو، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اندھیری ہوتی ہے، اللہ اسے نیک بندے کے لیے روشن کر دیتا ہے، گنہگار کے لیے اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل میں ایک ہی خیال، کاش میں دنیا میں لوٹ جاؤں، لیکن قرآن کہتا ہے اب واپس جانا ممکن نہیں۔ قبر کے بند ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اچانک ماحول بدل جاتا ہے، ہوا سخت ہو جاتی ہے، دل زور زور سے دھڑکتا ہے، اور پھر آتے ہیں دو فرشتے، منکر اور نکیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے آتے ہیں، بندے کو قبر میں بٹھاتے ہیں، ہاں بٹھایا جاتا ہے، چاہے جسم مٹی کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ منکر اور نکیر یہ عام فرشتے نہیں ہوتے، حدیث کے مطابق ان کی شکل نہایت خوفناک ہوتی ہے، آواز گرجتی ہوئی، آنکھیں بجلی جیسی، سوال دل ہلا دینے والے، انسان ڈر سے کانپ جاتا ہے۔ یہ ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اور پھر پہلا سوال آتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس سوال کا جواب ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے اس دنیا میں اللہ کو مانا، اللہ کے حکم پر چلا اور اللہ سے ڈرا ہوگا، وہ بنا رکے جواب دے دے گا۔ لیکن کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس دنیا میں اللہ کی نہیں مانی، اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے سکتے اور کہیں گے ہم نہیں جانتے۔ پھر منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس سوال کا جواب وہی انسان دے سکتا ہے جس نے اس دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، یعنی نماز پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، حلال اور حرام میں فرق کیا ہوگا۔ وہ اس سوال کا جواب آسانی سے دے گا۔ لیکن وہ گنہگار انسان جس نے اس دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کی، وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا۔ پھر منکر اور نکیر تیسرا اور آخری سوال پوچھیں گے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اس سوال کا جواب بھی وہی شخص دے سکتا ہے جس نے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا، نبی کی سنت سے محبت کی، ان سے محبت کی، وہ اس سوال کا جواب بھی آسانی سے دے گا۔ لیکن وہ گنہگار انسان جس نے اس دنیا میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے نبی کون ہیں، ان کی سنت پر عمل نہیں کی، نبی سے محبت نہیں کی، اس نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ شخص جانتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر اس نیک شخص سے فرشتے کہتے ہیں، تم نے سچ کہا۔ پھر قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، روشنی، ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ لیکن اس گنہگار شخص سے فرشتے کہتے ہیں، تو جھوٹا ہے، اور پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، لوہے کے ہتھوڑے سے ایسا وار کیا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں جانور تک سن سکتے ہیں، اور پھر اس شخص پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کے عذاب کی وجہ نمبر 1، پیشاب سے لاپرواہی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے تو فرمایا، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی یہ صرف جسمانی گندگی نہیں بلکہ نماز کی بے قدری ہے، طہارت کی بے احترامی ہے، عبادت کو معمولی سمجھنا، یہ سب دین کی بنیاد کو توڑتا ہے، اس لیے یہ گناہ قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، غیبت اور چغلی۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا،
गीबत और चुगली रिश्तों को तोड़ता है, दिलों में नफरत डालता है, मुआशरे को अंदर से खोखला करता है। ये गुनाह ज़बान का होता है लेकिन नुकसान उम्मत का होता है, इसीलिए इसका अंजाम कब्र में अजाब है। नंबर 3, नमाज को छोड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ है, ईमान की पहचान है, रूह की ज़िंदगी है। जो नमाज छोड़ता है वो अल्लाह से रिश्ता तोड़ता है, दीन को छोड़ता है, आखिरत को भुला देता है। इसीलिए ऐसे शख्स के लिए कब्र भी अजाब की जगह बन जाती है। नंबर 4, जुल्म। कुरान कहता है, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जालिमों में शामिल है किसी का हक मारना, कमज़ोर को दबाना, किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, किसी को तकलीफ देना। ये सब अमाल दुनिया में भी नुकसान देते हैं और कब्र में भी सुकून ख़त्म करते हैं। नंबर 5, हुकूकुल इबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले हुकूकुल इबाद का हिसाब होगा। हुकूकुल इबाद में शामिल है माँ बाप के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, लोगों का माल, लोगों की इज्जत। अगर ये हुकूक अदा न किए जाएं तो इबादत भी फ़ायदा नहीं देती, कब्र भी सुकून की जगह नहीं बनती। कब्र के अजाब से बचने का तरीका: नमाज की पाबंदी, तहारत की मुकम्मल एहतियात, ज़बान की हिफाजत, हुकूकुल इबाद की अदायगी, जुल्म से बचना, तौबा, दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ दुआ कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, और फरमाया, सूरा मुल्क कब्र के अजाब से बचाता है। कब्र कहानी नहीं, ये हमारा अगला घर है। जो आज सुधर गया उसके लिए कब्र रहमत है, वरना अंधेरा ही अंधेरा।